بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کے محاسن میں سے یہ ہے کہ حسن نیت، حسن عمل، یہ دعوت کے محاسن میں سے ہے، دعوت کی خوبیوں میں سے ہے۔ اگر حسن نیت ہے تو یہ دعوت چمکے گی۔ حسن نیت اور کوئی نیت نہیں، وہ اللہ ہے اور اللہ کی رضا ہے، اللہ کی آخرت ہے، یہ حسن نیت کہلاتی ہے۔ تو جتنے کام کرنے والے ہیں یہ اپنے اندر حسن نیت جمع ہوئے۔ حسن نیت تھوڑی بات تو میں نے کہی تھی مجمع سے اس روز، حسن نیت، کہ حسن نیت سے کام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہم سے کہا گیا ہے۔ تو کہا کہ اپنی نیت کا حسن بناؤ کہ بھئی کیوں کرتے ہو یہ کام۔ تو جتنا اس کا حسن ہوگا اتنی اس کی مقبولیت ہوگی۔ کوئی حسین چیز قبول کی جاتی ہے، حسین چیز قبول کی جاتی ہے، حسین چیز کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ تو اپنی نیت کا حسن اور اپنی نیت کی خوبی یہ اس کے محاسن میں سے ہے۔ مولوی سعید خان صاحب یہ سمجھاتے تھے کہ حسن نیت، کہ اپنی نیت کو اچھی بناؤ۔ جب نیت اچھی بنے گی تو جتنے فتنے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ حسن نیت کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے تو سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی نہیں ہوتی تو پھر الجھتے ہیں، ٹھکراتے ہیں، ٹکراتے ہیں، کیوں روشنی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنی نیت میں حسن بنانا ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے بس، پھر کوئی چڑھا اتار ہو کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب خلافت ختم ہوئی تو اب ذمہ داری کے جھگڑے کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ جگہ سب لوگ جمع ہو رہے تھے۔ خلافت کے بعد ایک آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آئے، بڑے آدمی تھے اور اچھی ان کی اونٹنی تھی۔ اچھے اونٹ کو نجیب کہتے ہیں، جیسے مختلف کاروں کے نام آپ کے یہاں ہوتے ہیں نا، یہ کار وہ کار، ایسے اس زمانے میں اچھے اونٹ کے نجیب، اپنے نجیب پر سوار ہو کر آئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ من حق منا بهذا الامر، کہ اس کام کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہے۔ کیونکہ جب استقبال ہوتا ہے تو نیتیں خراب ہو جاتی ہے کام کی۔ ہاں، جب کام کا استقبال ہوتا ہے نا تو نیتیں بگڑتی ہے۔ جی ہاں، تو جو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے زیادہ حقدار اس کا کون ہے۔ عبداللہ ابن عمر 7 سال کی عمر سے مسلمان ہوئے ہیں، فرماتے تھے کہ میرے دل میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ اس کام کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ کو تیرے باپ کو مسلمان کیا ہے، وہ اس کا حقدار ہے۔ لیکن فرماتے پھر مجھ کو جنت یاد آ گئی کہ تم نے تو جنت کے لیے کیا ہے یہ سارا، تمہیں اس جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ فذکرت الجنت ونعیمها فترکتها، کہ میں نے جنت اور جنت کی نعمتیں جو ہمیں دینے والے ہیں اللہ اس سبقت پر، اس کو میں نے ذکر یاد کیا پھر چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ تو ہمارا سب سے بڑا کمال میرے دوستو جو ہے، ہر فتنے سے بچنے کے لیے، ہر شر سے محفوظ ہونے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہمارا خلوص، ایک ہمارا صبر۔ یہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے، ابھی تو تم لوگوں کو آگے کرتے ہو، اشارے سے کام لیتے ہو، اپنی حاجت مؤخر کر کے ان کی حاجت پوری کرتے ہو، بھوکے رہ کر ان کو کھلاتے ہو۔ ایک دور آئے گا کہ لوگ تمہیں پیچھے کریں گے، تمہاری قدر نہیں کریں گے۔ یہ ہر پرانے کو سمجھنے کی بات ہے، تمہاری قدر نہیں ہوگی۔ یہ خالی انصار سے نہیں فرمایا تھا، آئندہ جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں ان پر یہ بات آئے گی
کہ انہیں لوگ پیچھے کریں گے، ان کی قدر نہیں ہوگی، تو کیا کرے وہ؟ کیا کرے؟ تو ان سے کہا کہ تم صبر کرنا، یہ فرمایا انصار سے کہ تم صبر کرنا، شکایت بھی نہیں کرنا، مخالفت بھی نہیں کرنا، صبر کرنا، کہ تم صبر کرنا، اور تمہارا بدلہ کہ میں تمہیں حوض کوثر پر دلاؤں گا. یہ فرمایا چنانچہ انصار نے صبر کیا. ابو ایوب انصاری معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گئے کسی ضرورت سے، تو وہ ضرورت ان کی پوری نہیں ہوئی. ابو ایوب انصاری تو انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت تھی، پوری نہیں ہوئی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا یہ بات. تو معاویہ نے کہا کہ پھر کیا کہا تھا حضور نے؟ کہ حضور نے کہا صبر کرنا، کہ صبر کرو. تو یہ سبق ہے ہمارا کام کرنے کے لیے، کام کو ثابت رکھنے کے لیے، اور امت کو جوڑنے کے لیے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے اندر خلوص ایک تو پیدا کریں اور ایک اپنے اندر صبر پیدا کریں، تو یہ خیر کا ذریعہ بنیں گے. ان کے خلوص کی وجہ سے اور ان کے صبر کی وجہ سے ان پر کوئی دوسرا دھبا نہیں آئے گا، خیر کا ذریعہ بنیں گے. یہ سبق ہے ہمارا، حسن نیت اور کہ صبر.